ایک بندہ تھا رشید، یہ ایک سچی کہانی ہے، 1992 کی کہانی ہے۔ اس کا مشغلہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ مذاق کرتا، لوگوں کے ساتھ ہر وقت ہنسی مذاق کرتا، ہر وقت اپنی ہنسی مذاق میں مشغول رہتا، یہ اس کا مشغلہ تھا۔ اور ایک دن وہ شراب خانے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کو گھر سے کال آتی ہے کہ آپ کی وائف کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ہی از اے ویری سیریس کنڈیشن، سو آپ جلدی گھر آ جائیں۔ وہ اس بات کو مذاق میں لیتا ہے اور گھر نہیں جاتا، وہ دوستوں کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس کو پھر کال آتی ہے کہ آپ کی جو وائف ہے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے ہم ان کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، تو آپ جلدی سے ہسپتال آ جائیں۔ وہ پھر چلتا ہے وہاں سے، اس کو راستے میں ایک اندھا ملتا ہے، اندھا اس سے بھیک مانگتا ہے اور یہ اندھے کا مذاق اڑاتا ہے، اندھے کا مذاق اڑاتا ہے اور اس کے آگے پاؤں کر کے اس کو نیچے گرا دیتا ہے اور ہنسنا شروع کر دیتا ہے، اس کے دوست بھی ہنستے ہیں اور یہ پھر ہاسپٹل چلا جاتا ہے۔ جب یہ ہسپتال پہنچتا ہے کہ وہاں پر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کی جو بیوی تھی اس کی کنڈیشن کافی زیادہ خراب تھی، جس وجہ سے ہمیں آپریشن کرنا پڑا ہے، اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ یہ بہت خوش ہوتا ہے اور ساتھ ہی ڈاکٹر اس کو یہ کہتے ہیں کہ جو ایک بری بھی خبر ہے کہ جو آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے وہ اندھا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، اس کے پاس آنکھوں کی طاقت نہیں ہے، بینائی نہیں ہے۔ تو اس کے سامنے وہ سارا واقعہ آ جاتا ہے کہ اس نے کس طرح ایک اندھے کو ساتھ کیا۔ وہ بہت زیادہ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو تھا رشید، اس کو اس بچے سے نفرت ہو جاتی ہے اور اس بچے کا نام رکھتا ہے سلیم۔ رشید کو اس بچے سے بہت زیادہ نفرت تھی، لیکن جو رشید کی بیوی تھی وہ بڑی پرہیزگار تھی، بڑی متقی تھی، اسے سلیم سے بہت زیادہ پیار تھا، وہ جو اندھا بچہ تھا اس سے بہت زیادہ پیار تھا۔ اور اس کے بعد اس کے ہاں 2 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جو رشید تھا اس سے ان 2 بچوں سے بہت زیادہ پیار تھا، لیکن یہ سلیم سے نفرت کرتا تھا۔ لیکن جو اس کی بیوی تھی اس نے سلیم کی اتنی اچھی تربیت کی، اس کو قرآن سکھایا، اس کو سب کچھ کیا، اس کو قرآن کی طرف لے کے گئی، اس کو دین کی طرف لے گئی، اسے اسلام کی طرف لے کے گئی۔ لیکن ایک دن جو سلیم تھا وہ رشید کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بابا آؤ مسجد میں چلیں۔ وہ حیران و پریشان ہو گیا، کہتا ہے بابا مجھے مسجد کا رستہ پتہ ہے، چل آؤ مسجد میں چلیں۔ رشید کے اوپر ایک حیران ہو گیا کہ یہ اندھے بچے کو مسجد کا پتہ کیسے ہے۔ وہ بڑی سوچ میں پڑ گیا اور کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو؟ سلیم کہتا ہے کہ بابا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آؤ مسجد میں چلیں نماز کے لیے، مجھے مسجد کا رستہ پتہ ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، اپنے بابا کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو مسجد میں لے جاتا ہے۔ جو رشید تھا وہ بہت زیادہ حیران تھا کہ سلیم کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، تو وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ لیکن جب وہ مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، تو سلیم کہتا ہے بابا مجھے قرآن لا کے دیں۔ وہ اس کے اوپر اور زیادہ حیران ہو جاتا ہے، اور وہ جو رشید تھا وہ قرآن لے کے آتا ہے، اور سلیم کہتا ہے کہ بابا اس میں سے سورۃ کہف اوپن کریں۔ وہ کہتا ہے تم اندھے ہو، تم دیکھ نہیں سکتے، تم کس طرح اس کو پڑھو گے؟ وہ سورۃ کہف کھولتا ہے اور جو سلیم تھا وہ سورۃ کہف کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو جو تھا رشید، اس کا باپ، وہ اس کے دل میں آتا ہے اندھا میں اندھا ہوں، یہ اندھا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو بینائی نہیں دی، لیکن اللہ نے اس کو دین کی طاقت دی ہے۔ میرے گھر کے پاس مسجد تھی، لیکن میں آج تک مسجد میں نہیں آیا، میں اندھا ہوں، لیکن میرے بیٹے نے جو اندھا ہے، جو دیکھ نہیں سکتا، وہ مجھے ساتھ لے کے آیا۔ اور یہ جو سلسلہ ہوتا ہے تو رشید کو اپنے بیٹے سلیم کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہونے لگتی ہے، وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرنے لگ جاتا ہے اور وہ دین کی طرف آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جس طرح ہدایت دے۔ ایک دفعہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کو کچھ بزنس کے معاملے میں کسی دوسرے ملک میں جانا پڑتا ہے، وہ 1 مہینے کے لیے چلا جاتا ہے، اور وہ وہاں پہ جا کے بار بار کال کرتا ہے سلیم کیسا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے سلیم، کہتا ہے سلیم بہت اچھا ہے، بچوں سے کہتا ہے سلیم کیسا ہے، سلیم بہت اچھا ہے۔ وہ 1 مہینے کے بعد جب گھر واپس آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے سلیم کہاں ہے؟ اس کی بیوی کہتی ہے، خاموش رہتی ہے، وہ بچوں سے بولے سلیم کہاں ہے؟ تو اس کے بچے بڑے معصومانہ انداز میں کہتے ہیں بابا سلیم تو جنت میں چلا گیا ہے، سلیم تو اللہ کے پاس چلا گیا ہے۔ وہ رونے لگتا ہے، وہ کہتا ہے تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں، تم لوگوں نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟
اس کی بیوی کہتی ہے کہ اس کو بخار سے ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ہیں، تو ڈاکٹر نے کہا یہ وہاں پہ وہ چلا گیا، وہ فوت ہو گیا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو وہ رونے لگ جاتا ہے اور اپنے اللہ کی طرف دھیان کر کے کہتا ہے کہ یا اللہ، کہ تم نے اس بچے کو میری ہدایت کے لیے بھیجا تھا کہ مجھے سیدھے رستے پہ لے کے آئے، جب اس کا مقصد پورا ہو گیا تو آپ نے اپنی طرف اس کو دوبارہ بلا لیے۔ باپ کے ساتھ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو چاہے جس طرح ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ سلیم اور رشید کی کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جو بھی کرے گی وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت ہو کہ اللہ حافظ۔